کوئی اس کا چیئر بنے، پریزیڈنٹ بنا. مسجدوں میں بھی کمیٹیاں وہ عالم کو دبا کر رکھتے ہیں. اگر وہ ذرا نہیں ان کی مرضی، چلو جی مولوی صاحب چھٹی. ان پڑھ جو ہے نا وہ مسجد پر قابل. عالم بیچارے کو یہ فری ہینڈ ہی نہیں ملتا کہ وہ حق بات کیا. یہ تو شکر کریں، میں اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرتا ہوں. کئی بار میں نے کہا یار میری اپنی زمین نہ ہوتی تو میں بھی ایسے ہی ہوتا کہ جو لوگ کہتے. اب آپ سنتے نا کئی سال ہو گئے، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ میں کوئی نہیں اس بات کا پابند کہ یہ حدیثوں کی مسئلہ ہے. جو بات حق ہوگی بریلویوں کی ہوگی میں اوپر کھڑا ممبر کے کہوں گا کہ عامر رضا خان کی یہ بات حق، اور کہتا ہوں. آپ نے سنا نہیں میں اس کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں. ناراض ہوتا میں نے کہا رحمت پر آپ کا قبضہ، وہ عالم نہیں تھا. اختلاف لگ گیا، ہم بھی سمجھتے کہ بات ہے اس کی درست نہیں، مگر ہماری ساری صحیح ہے. ہم پر وہی آتی ہے جینے دو لوگوں کو کہ جو عالم کوئی رائے پیش کرتا اس کو پڑھو، وزنی ہے تو قبول کرو، ورنہ اختلاف ادب سے کرو کہ ہمارے خیال میں یہ بات درست نہیں. بس اس سے آگے جہنمی کافر کی یہ حق کیوں آپ کس نے دیا؟ وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے. تو پہلے تو یہ وحدت امت جو میری کتاب ہے نا، مشرق مغرب میں اس کو پھیلایا، ہر جگہ تحفہ دیں کہ کوئی کلمہ بنا اس کو جو کافر کہے گا وہ خود کافر ہو جائے گا. کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ اس کو کافر کہیں، آپ اس کے مسئلے کو کہیں کہ میرے خیال میں یہ بات جو ہے نا یہ صحیح نہیں معلوم ہوتی، غلط. بس کفر جو ہے کہ وہ کہے کہ میں نہیں رسول اللہ کو مانتا. اس نے کہا اس کی مسجد میں تو اشہد ان محمد رسول اللہ مناروں پر ہو رہا، اس کے بعد وہ کافر کہاں رہا؟ اختلاف کرنا یہ کہو کہ یہ بات تحقیق کی روشنی میں درست. جیسے حدیث پاک میرے بھائی نے کہ اس پر جم گئے، شمالی اتحاد سے ویر شروع کر دیا اور بعد میں ایرانی حکومت سے بھی ٹکر، وہ امریکہ کو فائدہ ہو گیا، یہ بھی کچھ لے گئے، ایران کے بھی پیچھے پڑ گیا. اگر یہ سمجھتے یار یہ شیعت سنیت کا وقت نہیں ہے، یہ باتیں فارغ ہوں گے تو دیکھی جائیں گی. وہ خلیفہ صحیح بنے تھے یعنی وہ تاریخ ہے. اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، ساری دین کی باتیں مانتے ہیں. اس پر ہم اکٹھے ہیں، اس کی فکر کریں جو قائم کرنا ہے. کسی نے اچھی حکومت کی ہے بسم اللہ، اگر نہیں کوئی کہتا نہیں اگر ابوبکر عمر اچھی نہیں حکومت کی، تاریخی ہے معاملہ. اس میں دین کی کیا بات آ گئی کہ وہ مومن نہیں وہ کافر نہیں. مگر یہ پروفیسر صاحب بات ہے بڑے کھلے دل، کیا کروں. میری تو چونکہ عمر گزر گئی، میں قادیانیوں کا بھی سب ان کے ربا میں جا کر سب کچھ میں نے پڑھا. جانتا میں ان مولویوں کی طرح نہیں کہ جانتے کچھ بھی نہیں تبصرے کرتے رہے، جانتا ہوں کیا گمراہی ہے اور باقی باتیں کیا صحیح. پرویز کا بھی پڑھتے نہیں، کیا جیسے پرویز غلام ہے ایسا تھا. جب کہتا ہوں کوئی کتاب دیکھی ہے نہیں، مولوی کہتے ہیں وہ کافر کرنے کی بات ہے یار. پڑھو، کچھ غلطی ہوگی وہ بھی آپ اللہ وجل بصیرت پروفیسر صاحب بات ہونی چاہیے، جو کہیں پیچھے روشنی ہونی چاہیے کہ یہ ہے دلیل بیس کی. باقی کافر وغیرہ کی باتوں میں نہ اور دیں. تو آپ یہ خیال کرتے ہیں نا کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، کچھ نہیں. انہوں نے لپیٹ کر رکھا ہوا ہے، آپس کے فرقے ہیں، جھگڑے ہیں، کوئی محبت نہیں، پیار نہیں. چل ضمناً بات آ گئی، میں آپ کی توجہ بھی دلا دوں. مولانا عیسائیت کے متعلق، قادیانیت کے متعلق، پرویزیت کے متعلق وسیع مطالعہ رکھتے ہیں. اگر کسی صاحب کے ذہن میں ان کے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں. محمد تھوڑے دن فتح علان پر ایک عیسائی بچہ تھا، اس نے کہا کاش میرا نام ہے، میں کرسچین ہوں، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے. میں نے کہا بیٹا آؤ تفسیر مجھ سے لو، پڑھو، سوال بھی جتنے جی چاہے کرو، کوئی بات نہیں، آپ کھلے دل سے پڑھیں. آپ کے ذہن میں جو سوال اسلام کے بارے میں، ہم کوئی کافر نہیں کہیں گے نہ آپ کو ماریں گے. آپ نہیں ہے اس دین کو اگر صحیح مانتے تو آپ کو حق تسلی کریں. ایک دن آپ سارے حضرات سنیں کہ میں مسجد میں تھا کہ میں اپنے حجرے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر نا 4-5 آدمی کھڑے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم کرسچین. مجھے ہی ملنے آئے تھے. یہ بچہ بھی اٹھ کر چلا گیا کاشف. اس نے داخلہ لے لیا تھا کارسپانڈنگ اسکول میں جہاں وہ بائبل پڑھاتے ہیں نا، یہ پل کے نیچے ہی جہاں امریکن اسپتال. یہ وہاں لاکھوں مسلمان جو ہے نا لڑکے، انہوں نے اپنے آپ کو انرول کرایا ہوا، مگر وہ کافر بناتے ہیں، لکھوا لیتے ہیں والدین سے کہ اگر یہ لڑکا عیسائی ہو گیا آپ کو اعتراض نہیں. مگر یہ میرے پاس بیٹھتا، اس نے نعت کا بند کر. جب وہ لیکچر سے کہتا بائبل میں تو یہ لکھا. انہوں نے کہا یار تجھے کیا پتا بھائی؟ اس نے کہا میرے استاد بتاتے ہیں. یہ تیرے استاد کیا میرا آگے کھڑے تھے. میں نے کہا کرسچین ہے تو کوئی بات نہیں، میری یہ مسجد میرے نبی علیہ السلام کی مسجد سے اعلیٰ، حضور کی مسجد میں عیسائی ہے. آخری دنوں میں وفد نجران 20 دن ٹھہرے، صحابہ نے متیرا کا باہر ٹھہرا تو فرمایا نہیں مسجد میں ٹھہرے.
اور وہ اپنے طریقے پریئر کرتے رہے، 20 دن اپنی نماز پڑھاتے رہے فادر ان کو، ہاں، اور رسول اللہ نے ان کی باتیں سنی، خوش ہوئے۔ جب آ گیا میں نے قاری صاحب سے کہا لائیں بسکٹ وغیرہ اور چائے، ساتھ ان کے کھایا پیا سارا۔ بعد میں کہہ گیا جو دکاندار تھے کہ یار ہم لیبیا بھی گئے، دنیا کے بڑے ملک دیکھیں، ایسا آدمی نظر نہیں آیا، نہ ایسا اخلاق نہ علم۔ اب بیٹھتے انہوں نے شروع کر دیا کہ ہم قرآن سے باہر نہیں بات کرنے دیں گے، حدیث نہیں پیش کرنے دیں، قرآن نہیں۔ چالیں ہیں ان لوگوں کی، حالانکہ عیسائی جہاں سے جیتا ہے اپنا مذہب ثابت کرے، ہم اپنا، مگر کہنے لگے قرآن سے باہر نہیں جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک۔ کہنے لگے سورہ آل عمران میں آتا کہ عمران کی بیوی نے کہا کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں مسجد کی خدمت کے لیے، امراۃ عمران لکھا۔ تو مودودی صاحب کہتے ہیں کہ یہ عمران کی بیوی نہیں تھی، عمران موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، یہ ان کے خاندان کی عورت تھی، ہاں۔ تو عمران تو موسیٰ کے والد تھے، مگر قرآن نے کیا دیا، عمران کی بیوی۔ اس سے پتہ چلتا کہ یہ نبی امی جو تھا ان پڑھ، اس کو تاریخ کا پتہ نہیں، ہزاروں سال پہلے وہ گزرے ہیں عمران، موسیٰ کے والد ہے، یہ مریم کے والد کہاں سے بنے؟ قرآن سے جواب دینا، حدیث نہیں۔ میں نے سمجھنے کے بعد کہا کہ آپ نے پابندی لگائی کہ قرآن سے بات کریں، آپ پہلے ثابت کریں کہ قرآن میں کہیں موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران آیا۔ اب یہ سوال ان کے ذہن میں تھا، یہ بھی کوئی، میں نے کہا میں اب تاریخ کی طرف نہیں دوڑنے دوں گا، میں جانتا ہوں کہ ہارون کے والد ہی موسیٰ کے، مگر بات جب قرآن کی ہے تو قرآن میں دکھایا نا، کہیں ذکر آیا کہ موسیٰ اور ہارون کے والد کا نام عمران تھا، قرآن میں نہیں۔ اب آپ اس میں رہ کر بات کریں۔ وہ کہتے پھر میں نے یہ کون عمران؟ میں کہا مولوی صاحب غلط کہتے، امراۃ عمران ہے، عمران کی بیوی۔ اور دوسری جگہ بھی کہا مریم ابنۃ عمران، مریم عمران کی بیٹی۔ ہم کیوں بہانے کریں کہ عمران جو موسیٰ کی والد ہے، وہ قرآن میں نہیں، تاریخوں میں ہوگا، قرآن میں ایک ہی عمران ہے جو موسیٰ کے والد ہے۔ اب چلو بات ہو گئی کہ اگر مان لیں آپ کی بات بائبل میں اور ہماری حدیثوں میں کہ موسیٰ کے والد سے عمران، پھر دوسرا سوال آ گیا کہ وہ تو پہلے گزرے۔ میں نے کہا پادری صاحب ایک نام جب رکھا جائے بعد میں حرام ہو جاتا کہ پھر وہ نام نہیں رکھ سکتا۔ لو میرے پاس یہ کم مسل کتاب میں نے نکال لی، اتنی بڑی بائبل کی شرح کہ کتنے یوسف ہیں اور کتنے یعقوب ہیں، یہ وہی یوسف اور یعقوب ہیں جو پہلے گزرے۔ شرمندہ، میں نے کہا نام رکھنا حرام ہو گیا، اگر پہلے کا بھی عمران نام تھا تو مریم نہیں۔ ہمارے پاس جو چرچ ہسٹری ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا آدم تک کا حوالہ ہے، ہمارے ہاں ذکر ہے کہ فلاں۔ میں نے کہا جب وہ ہسٹری آپ لے آئیں گے نا جہاں مریم کے والد کا نام ہوگا، تمہاری کتابوں میں میری ناک کاٹ دینا، تمہارے پلے تو ہے ہی نہیں کہ مریم کون تھی، یہ تو قرآن نے عزت بنائی کہ وہ پاک تھی، تمہارے ہاں ذکر ہی نہیں اس کا عیسیٰ علیہ السلام کی، تم کہتے ہو کہ قرآن نے۔ شرمندہ ہو کر گئے۔ پڑھنا چاہیے میرے بھائی، عیسائیوں کا مرزیوں کا علم ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات بڑی پیاری ہے، کسی نے کہا یہ تو اتنا نیک ہے کہ اس کو برائی کا پتہ ہی نہیں، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ۔